بے ایمانی، رشوت خوری اور طاقت کے بل پر خود کو منوانے کی روایت صرف مشرق کا خاصہ نہیں ہے، اس کے زہریلے اثرات سے مغرب بھی متاثر ہے، جس کی مثال زیر نظر کہانی ہے۔ اسے بھی ملنے والا عہدہ بھاری رشوت کے عوض ملا، مگر جس حقدار کا حق مارا گیا اس نے بھی تو اسے معاف نہیں کیا۔ ایک پراسرار رات کی تلخ حقیقت کا منظرنامہ، بعنوان وہ رات۔ لکھنے والے ہیں شاہ زین رضوان، اور آپ سن رہے ہیں حمیرہ کی آواز میں۔ یہ کہانی میں نے آپ کے لیے منتخب کی ہے سسپینس ڈائجسٹ اگست 2020 کے شمارے سے۔ شروع کرتے ہیں۔ جو لوگ نیو یارک عدلیہ کی تاریخ کے بارے میں جانتے ہیں وہ رینڈل بلین آرچر کے نام سے بھی واقف ہوں گے، جو بمشکل 2 مہینے بینچ کا حصہ رہا اور اس نے کوئی قابل ذکر کردار ادا نہیں کیا۔ اس کے باوجود ہر کوئی جج آرچر کو یاد کرتا اور اسے جانتا ہے۔ میں نے آرچر کا نام پہلی بار روز ویلٹ ہوٹل میں ہونے والے کنونشن میں سنا، جہاں شہر بھر سے امیدواروں کی نامزدگی ہو رہی تھی۔ مقامی کنونشن، خواہ وہ نیو یارک جیسے بڑے شہر کے کیوں نہ ہوں، ان میں قومی کنونشن جیسی شان و شوکت نہیں ہوتی۔ وہاں نہ تو غبارے فضا میں تیرتے نظر آتے ہیں، نہ مہنگی چیزوں کی نمائش ہوتی ہے، اور نہ ہی بینڈ باجے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ صرف سگار کا دھواں، خفیہ اشارے اور پارٹی کے بڑوں کی معنی خیز مسکراہٹ نظر آتی ہے، جو مندوبین کو اپنی چھاتی سے اتنا قریب رکھتے ہیں جیسے پوکر کے کھلاڑی اپنے پتوں کو جیکٹ کے ساتھ لگائے ہوئے ہوں۔ پارٹی کے حصے میں 5 ججوں کی اسامیاں آئی تھیں۔ برسوں کی وفاداری اور خدمات کے بعد میں ان میں سے ایک کے لیے اپنے آپ کو سنجیدہ امیدوار سمجھ رہا تھا۔ میں کنونشن میں پہنچا تو میرے ساتھ مندوبین کی اچھی خاصی تعداد تھی، اور شام تک چھوٹے امیدواروں کے دستربار ہونے کے بعد میری حمایت کرنے والوں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ پھر آرچر ہوا کے جھونکے کی طرح آیا اور فضا میرے خلاف ہو گئی۔ حمایتیوں نے میری کمر پر ہاتھ مارنا روک دیا، پارٹی کے بڑوں نے مجھ سے نظریں چرا لی، اور اس ڈرامے کا کلائمیکس میری مایوسی کی صورت میں سامنے آیا، جب مجھے غیر متوقع طور پر شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اس سے بڑھ کر ستم یہ ہوا کہ پارٹی کے بڑوں نے آرچر کے لا کلرک کے طور پر 1 سال کے لیے میری تقرری کر دی، کیونکہ اگلے سال مزید 5 اسامیاں نکلنے والی تھیں، جن میں سے ایک پر میری نامزدگی ہو سکتی تھی۔ میں اس پورے موسم خزاں میں اپنے زخم چاٹتا رہا اور آخری ممکنہ تاریخ یعنی نئے سال کی شام تک انتظار کیا، جب مجھے اپنے نئے اور غالباً عارضی باس سے اپنے آپ کو متعارف کروانا تھا۔ سرد موسم اور میرے خراب موڈ کے برعکس نیو یارک کاؤنٹی سپریم کورٹ میں بڑی رونق تھی۔ عدالت کی پرانی عمارت، جسے ٹویٹ کورٹ کا ہاؤس کہا جاتا تھا، اور 2 بلاک کے فاصلے پر نئی عمارت میں عدالت منتقل ہو رہی تھی، اسے سیوک ٹیمپل کا نام دیا گیا تھا، اور اس میں 5 ستاروں والے ہوٹل جیسی سہولتیں تھیں۔ کہا جا رہا تھا کہ اس کا افتتاح ویلنٹائن ڈے پر ہوگا، جس میں ابھی 6 ہفتے باقی تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ فی الحال آرچر کو اپنا چیمبر پرانی عمارت میں ہی بنانا ہوگا۔ اس عمارت کے چیمبر ایک بڑے کمرے پر مشتمل تھے۔ میں صبح تاخیر سے وہاں پہنچا۔ اس وقت تک آرچر وہ کام کر چکا تھا جو ہر جج کرتا ہے۔ اس نے اس کمرے کو گملوں، بک شیلف اور پرانے فرنیچر کے ذریعے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ میں ایسے چیمبرز سے مانوس تھا جہاں جج، لائر، کلرک اور سیکرٹری ایک ہی جگہ بیٹھتے ہیں۔ میں اس پرانی عمارت کی خستہ حالی سے واقف تھا، جس کی تعمیر میں معیاری سامان استعمال نہیں ہوا تھا۔ ہوا چلتی تو کھڑکیوں کے ارد گرد کی درازوں سے ریت کے ذرات اڑ کر اندر آ جاتے، بارش کا پانی دیواروں سے رسنے لگتا، اور چھت کے رنگ پر پپڑیاں جم جاتی۔ آرچر ایک ایسے لا کلرک سے مل کر بہت خوش نظر آ رہا تھا جسے اس نے نومبر کے الیکشن میں شکست دی تھی۔ ہم اس کی میز پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ اس کی سیکرٹری اور 2 خادمائیں جھاڑ پونچھ میں مصروف تھیں۔ آرچر نے وال سٹریٹ کی ایک لا فرم میں اپنے کیریئر کے بارے میں بتایا، اور میں اپنے سابق ججز کے نام یاد کرنے لگا۔ وہ ایک طویل فہرست تھی۔ ہیلن کبھی کبھار بک شیلف کے درمیان سے سر نکال کر دیکھ لیتی۔ وہ ایک چھوٹے قد کی عورت تھی، اس کے بال لمبے اور چہرے کے نقوش سادہ تھے، البتہ اس کی آواز بڑی کڑکدار تھی۔ میرا ارادہ زیادہ دیر رکنے کا نہیں تھا۔ دوپہر ہونے والی تھی اور مجھے براڈ وے میں واقع اسپیک ایزی بار میں نیڈروز سے ملنا تھا، لیکن آرچر مسلسل بولے جا رہا تھا۔ اس کے گفتگو کو بریک اس وقت لگا جب جج نیل بوتھم کے کلرک نے ایک لفافہ دینے کے لیے مداخلت کی۔ اس طرح مجھے وہاں سے نکلنے کا موقع مل گیا۔ نیڈروز ہیرالڈ ٹریبون کا رپورٹر تھا۔ اس نے ابتدا میں پولیس کے روزنامچوں سے خبریں نکالی، پھر اس نے جرائم کے مقدمات کی رپورٹنگ کی اور سول کورٹس کے مقدمات کو کور کر رہا تھا، اور میں بھی اسے اس کے مطلب کی خبریں فراہم کیا کرتا تھا۔ نیا جج کیسا ہے؟ اس نے پوچھا۔ اسے یہ معلوم ہی نہیں کہ وہ کچھ نہیں جانتا، میں نے جواب دیا۔ تم اسے سکھاؤ گے، نیٹ نے کہا، اور ایک پرانے دوست کو لکھنے کے لیے کچھ مواد دینا۔
ابھی تک نیڈو کے نام سے کوئی سٹوری شائع نہیں ہوئی تھی. اس کی بیشتر رپورٹیں دوسرے سینئر رپورٹرز کی سٹوریز میں شامل کر لی جاتی تھیں. اس لیے میں نے پوچھا مثلاً یہ کہ آرچر نے نامزدگی حاصل کرنے کے لیے کتنی رقم خرچ کی. نیڈ نے کہا میں نے سنا ہے کہ آج کل $30,000 کا ریٹ چل رہا ہے. اس نے صحیح رقم بتائی تھی. یہی سوال وہ مجھ سے بھی کر سکتا تھا کہ میں نے ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے کیا، اور اس کا جواب یہ ہوتا کہ میرے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں تھا. میں بعد میں یہ رقم ادا کر دیتا جبکہ آرچر اس کی بروقت ادائیگی کرنے کے قابل تھا. لیکن میں نیڈ کے سامنے ان میں سے کسی بات کا اعتراف نہ کر سکا کیونکہ مجھے پارٹی میں اپنی جگہ برقرار رکھنی تھی. میں سمجھ گیا. نیڈ نے میری خاموشی کو بھانپتے ہوئے کہا 6th ایونیو کی توسیع کے بارے میں کیا خبر ہے؟ کسی ایک کو تو ان تمام کیسز کا فیصلہ کرنا ہوگا. مین ہٹن میں اس منصوبے کا بہت چرچا تھا. 6th ایونیو کو کنال سٹریٹ تک بڑھانے کی صورت میں مین ہٹن کے مغرب تک ایک کشادہ سڑک بن جاتی، لیکن اس کے لیے اٹالین مزدوروں کے محلے میں کئی مکانات مسمار کرنا پڑتے. کیونکہ آرچر زمین کے استعمال سے واقف تھا اس لیے لازمی طور پر وہی سینکڑوں متاثرین کے کیس سنتا جن کے مکانات اس منصوبے کی زد میں آ رہے تھے. لیکن میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا تھا اس لیے میں نے کچھ نہیں کہا. گینر، نیڈ نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا مجھے امید ہے کہ بہت جلد تمہاری زبان کھل جائے گی. میں نے جج آرچر سے دوستی کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا تھا. اس نے میرے کریئر کو نقصان پہنچایا اور اسی وجہ سے میں اس سے ناراض تھا. پہلے 2 ہفتوں کے دوران میں بک شیلف کے پیچھے اپنی میز پر آرام سے بیٹھا رہا. آرچر کو ورثے میں ملتوی شدہ کیسز کی ایک فہرست ملی تھی. کیونکہ ان کے فیصلے لکھنے کی ذمہ داری میری تھی اس لیے میں ایک ایک کر کے انہیں نمٹانے لگا. یہ ایک اطمینان بخش کام تھا اور اس میں مداخلت صرف اس وقت ہوئی جب آرچر اور ہیلن کے درمیان ہونے والے مذاق کی آوازیں میرے کانوں تک پہنچیں. وہ دونوں کئی سالوں سے ایک ساتھ تھے. وہ پہلے اس کی فرم میں اسٹینوگرافر تھی اور اب آرچر نے اسے پرسنل سیکرٹری بنا لیا تھا. آرچر نے میرے اس سرد رویے کا کوئی نوٹس نہیں لیا. وہ صبح مجھے خوش دلی سے ہیلو کہتا اور شام کو جاتے وقت تقریباً اسی انداز میں خدا حافظ کہتا. دوپہر میں وہ مجھے کھانے کی دعوت دیتا اور میں معمول کے مطابق کام کی زیادتی کا بہانہ بنا کر معذرت کر لیتا اور وہ واپسی میں میرے لیے ایک سینڈوچ لے کر آ جاتا. تیسرے ہفتے کے دوران ہمارے درمیان برف پگھلنا شروع ہوئی. اس روز میں شام کو دیر تک رک کر کام کر رہا تھا. اس کی 2 وجوہات تھیں. پہلی یہ کہ میں ایک ایسا فیصلہ لکھ رہا تھا جو قانونی وجوہات کے اعتبار سے بہت پیچیدہ تھا اور اگر میں اسے درمیان میں ادھورا چھوڑ دیتا تو پھر اس کا سرا پکڑنا بہت مشکل ہو جاتا. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اسی شام میرے کلب کی ماہانہ میٹنگ بھی ہو رہی تھی اور مجھے 7 بجے وہاں پہنچنا تھا. اس لیے میں نے سوچا کہ کام ختم کر کے سیدھا وہاں چلا جاؤں گا. چیمبر میں بالکل خاموشی تھی اور میں اپنے کام میں اتنا منہمک تھا کہ میں نے آرچر کی آمد پر کوئی توجہ نہیں دی جو بک شیلف کے پاس کھڑا ہوا تھا. اس نے خود ہی کھنکار کر مجھے متوجہ کیا. کیا تمہارے پاس بات کرنے کے لیے کچھ وقت ہے؟ اس نے کہا. اس روز سپہر میں اس نے 6th ایونیو کیس کی پہلی سماعت کی تھی. میں سمجھا کہ شاید وہ مجھے اس کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہے اس لیے میں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی. لیکن وہ باس تھا اور مجھ سے بات کرنا چاہ رہا تھا اس لیے میں اپنی کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے محبت ہو گئی ہے، اس نے کہا. دوبارہ کہو، مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا. مجھے محبت ہو گئی ہے. بہت خوب. میں نے اپنے چہرے کو خوشگوار بنانے کی کوشش کی. وہ بہت اچھی لڑکی ہے اور تم دونوں کے درمیان ہونے والا مذاق بہت دلچسپ ہوتا ہے. تم ہمارا مذاق سنتے ہو؟ ہاں، ہر روز 9 بجے سے 5 بجے تک، میں نے کہا کیونکہ وہ اب بھی کسی کشمکش میں مبتلا نظر آ رہا تھا. اس لیے میں نے کھل کر کہہ دیا تم اور ہیلن. ہیلن؟ آرچر نے کہا. میں اس کی بات نہیں کر رہا، وہ میری سیکرٹری ہے. تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں اس سے محبت کروں گا؟ عموماً ایسا ہو جاتا ہے. ممکن ہے کہ دوسرے لوگوں اور ان کی سیکرٹریز کے درمیان اس طرح کا تعلق قائم ہو جاتا ہو لیکن ہم دونوں کے بیچ ایسی کوئی بات نہیں. آرچر نے کہا. مجھے اس عورت سے محبت ہو گئی ہے جس سے میں نیو ایئر ایوننگ پر ملا تھا. ججوں کی خفیہ ڈانس پارٹی میں؟ تم اس بارے میں کیسے جانتے ہو؟ اس عدالت کی کوئی بات ایسی نہیں جو مجھے معلوم نہ ہو، میں نے کہا. لوگ اسے بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں لیکن یہ غلط بھی نہیں ہے. اس نیو ایئر ڈانس پارٹی کا آغاز اس لیے ہوا کہ جج بوتھم اپنی جارح مزاج عمر رسیدہ بیوی کے ساتھ یہ رات نہیں گزارنا چاہتا تھا. سرکاری طور پر اسے ایک ایسی میٹنگ کا نام دیا گیا جس میں ججوں کو نئے سال کے مقدمات اور دیگر سرکاری معاملات پر گفتگو کرنا تھی. لیکن حقیقت میں یہ ایک عیاشی تھی جس میں شراب اور شباب کا اہتمام کیا جاتا تھا اور اس میں کسی جج کی بیوی موجود نہ ہوتی. اس مقصد کے لیے جج بوتھم نے ایک ایسا تھیٹر کرائے پر لیا جو استعمال میں نہیں تھا.
لیکن اس سال اس ڈانس پارٹی کا مقام بدل گیا اور یہ پارٹی سینیٹر اسٹریٹ کی ایک عدالت کے گول کمرے میں منعقد ہوئی۔ آرچر نے مجھے بتایا کہ وہ ڈنر کے بعد ہیلن کے ساتھ وہاں پہنچا۔ اس وقت پارٹی پورے جوبن پر تھی۔ وہاں تمام عورتوں نے منی اسکرٹس پہن رکھے تھے۔ مجھے ان میں کبھی کشش محسوس نہیں ہوئی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا اور سوچنے لگا کہ کون سی عورت نیو ایئر ڈانس پارٹی میں منی اسکرٹ نہیں پہنتی۔ میرا مطلب ہے کہ اس طرح کے لباس میں عورت بہت بدوزہ لگتی ہے، لیکن وہاں ایک ایسی عورت بھی تھی جس نے سفید گاؤن پہن رکھا تھا۔ اس عورت میں کوئی خاص بات تھی۔ پہلے تو میں سمجھا کہ وہ کوئی ملکہ ہے۔ وہ جس عورت کی بات کر رہا تھا میں اسے جانتا تھا۔ وہ جج بوتھم کی منظور نظر تھی اور میں نے اسے گزشتہ مہینوں میں 1 سے زائد مرتبہ بوتھم کے چیمبر سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ بوتھم کی آشنا عورتیں زیادہ دیر تک اس کے ساتھ نہیں رہتی تھیں۔ بوتھم نے تمام ججوں سے میرا تعارف کرایا، لیکن کسی عورت سے نہیں، کیونکہ وہ سب ایک کے بعد دوسرے جج کے گرد منڈلا رہی تھیں۔ لیکن پھر کسی نے میرا تعارف اس عورت سے کروا دیا۔ اس کا نام مس جینا فیرل ہے۔ یہ نام سن کر میرے ذہن میں چند خدشات ابھرے۔ بوتھم کے رجحان کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ ایک چال نظر آئی۔ کیا وجہ تھی کہ وہ مس فیرل کو اپنے ایک ساتھی سے ملوا رہا تھا؟ تاہم میں نے آرچر سے کچھ نہیں کہا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ میں حیرت زدہ تھا۔ میں نے اسے دور سے دیکھا تھا، لیکن قریب سے دیکھنے پر اندازہ ہوا کہ اس جیسی عورت پارٹی میں تو کیا پوری دنیا میں نہیں ہے۔ اور جب اس نے میرا ہاتھ تھام کر اپنا اور میرا نام لیا تو میں نے اپنے بدن میں بجلی کا جھٹکا سا محسوس کیا، جیسے آسمانی بجلی گری ہو۔ میں نے طنز کیا۔ اس کے بعد میں پارٹی میں شامل ہو گیا، اس نے کہا۔ وہ بھی دیکھنے والا منظر تھا۔ شراب پانی کی طرح بہائی جا رہی تھی۔ وہ ایک بینڈ جاز کی دھن بجا رہا تھا۔ جج اپنی من پسند عورتوں کو لے کر تاریک گوشوں میں چھپ رہے تھے اور گیلری کی ریلنگ سے لگ کر ان پر جھکے ہوئے تھے۔ میرے ذہن میں پوری تصویر آ گئی۔ میں نے کہا، وہ جج گنجے، موٹے اور بوڑھے ہوں گے۔ میں نے پارٹی سے رخصت ہونے تک دوبارہ اسے نہیں دیکھا۔ آرچر نے کہا۔ باہر دھند چھائی ہوئی تھی۔ میں پورٹیکو کے کنارے پر کھڑا پتھر کی سیڑھیوں کی پھسلن دیکھ رہا تھا جن پر سے مجھے اترنا تھا۔ میں نے ماچس کی تیلی کی رگڑ سنی، پھر میں نے سگریٹ چلتا ہوا دیکھا۔ وہ سگریٹ ہاتھ میں پکڑے ہوئے ایک ستون کی آڑ میں کھڑی ہوئی تھی۔ تم سے مل کر اچھا لگا جج آرچر، اس نے کہا۔ مجھے خوشی ہوگی اگر یہ دوبارہ موقع ملے۔ اور ایسا ہو گیا، میں نے کہا۔ گو کی روشنی کم تھی، اس کے باوجود میں نے اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس ہفتے ہم نے ہر روز ایک ساتھ لنچ کیا۔ اب میں سمجھا کہ میری میز پر سینڈوچ آنے کیوں بند ہو گئے تھے۔ آرچر نے اپنی بات جاری رکھی۔ وہ کہتی ہے کہ وہ ایک آرٹ ماڈل ہے اور وہ مجسمہ سازوں کے لیے ماڈلنگ کرتی ہے جو مغرب میں سان فرانسسکو اور مشرق میں برلن جیسے شہروں کے لیے پبلک آرٹ تخلیق کرتے ہیں۔ کیا اس نے نیو یارک میں بھی کبھی کوئی کام کیا ہے؟ میں نے کہا۔ وہ کہتی ہے کہ اس نے ٹامس اینجل کے لیے ماڈلنگ کی ہے، آرچر نے کہا۔ کیا تم اسے جانتے ہو؟ میں اس بارے میں جانتا تھا۔ ٹام اینجل نیو یارک سٹی کی ایک معروف سماجی شخصیت ریبیکا سلم فوسٹر کی یاد میں بنایا گیا تھا، جس نے اپنی زندگی کے آخری سال ان غریب اور لاچار قیدیوں کی مدد کرنے میں صرف کر دیے جو خطرناک جیلوں میں اپنے مقدمات شروع ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ ان جیلوں کو مقبرے یعنی ٹامس کہا جاتا ہے۔ یہ ماربل کا بنا ہوا 4 مربع فٹ کا مجسمہ کرمنل کورٹ بلڈنگ کی لابی میں نصب تھا۔ اس میں ایک نوجوان قیدی ایک خوبصورت فرشتے کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہے۔ تمہیں ثبوت چاہیے؟ میں نے کہا۔ ہاں، میں زیادہ آرام دہ محسوس کروں گا، اس نے کہا۔ ایڈمنسٹریشن آفس میں ایک فائل ہے جس میں اس کی تفصیلات، ادائیگی کا ایک ریکارڈ اور اخبارات کے مضامین موجود ہیں، لیکن ماڈل کا ذکر نہیں۔ مجسمہ بنانے والا کون تھا؟ وہ مر چکا ہے، آرچر نے کہا۔ پہلے میں آرچر سے ناراض تھا، لیکن اب وہ ایک ایسے شخص میں تبدیل ہو رہا تھا جو شکوک و شبہات کی لپیٹ میں آ رہا ہو۔ یہ شخص صرف اس عورت کے دعوے کی سچائی تک محدود نہیں تھا، مگر اس میں یہ سوال بھی شامل ہو گیا تھا کہ ایک خوبصورت عورت اس میں شدت سے دلچسپی لے رہی ہے۔ یہ جان کر کچھ عجیب سا لگا کہ آرچر جیسے شخص کو بھی اس طرح کا شبہ ہو سکتا ہے۔ اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جس سے میں محروم ہوں، خاندانی دولت، کامیاب قانونی کیریئر، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اب وہ جج بھی تھا۔ اس نے یہ کیوں سوچا کہ جینا فیرل میں کوئی کمی ہوگی؟ میں اسے تیز فہمی یا تجربہ نہیں کہوں گا، کیونکہ اگلے روز ہیلن کے گھر جانے کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ اسے عورتوں کے بارے میں بہت کم تجربہ ہے، اور مس فیرل جیسی عورتوں کے بارے میں تو بالکل نہیں۔ میں نے فرض کر لیا کہ آرچر نے مجھے پھسلایا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو معاملہ مختلف ہو سکتا تھا۔ بہرحال اس نے مجھے پھسلایا یا نہیں، میں اگلے روز سپہر میں وان اور چرچ اسٹریٹ کے کونے پر کھڑا ہوا تھا۔ آرچر اور مس فیرل اس ریسٹورنٹ سے باہر آئے جہاں انہوں نے ابھی لنچ کیا تھا۔ وہ دونوں فٹ پاتھ پر آمنے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ جج نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیرا۔
اور جواب میں مس فیرل نے بھی آہستگی سے جج کا گال چھوا۔ اس کے بعد جج عدالت کی طرف جانے لگا اور مس فیرل میری جانب آئی۔ وہ جب میرے پاس سے گزری تو میں نے اپنے ہیڈ کو تھوڑا سا آگے کی طرف جھکا لیا۔ مجھے شبہ تھا کہ وہ جج آرچر کے علاوہ عدالت سے منسلک کسی اور شخص کو پہچانتی ہے۔ اس نے ایک ٹیکسی روکی اور اس میں سوار ہو گئی۔ جب وہ ٹیکسی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو آرچر پلٹ کر واپس میرے پاس آیا۔ اس نے بھی ایک ٹیکسی روکی، ڈرائیور کو ویسٹ 50s کا ایک پتہ سمجھایا، میری مٹھی میں $10 کے 2 نوٹ دبائے اور مجھے ٹیکسی میں دھکیل دیا۔ آرکڈ بلڈنگ سے بہت کم لوگ واقف تھے، لیکن مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا جب تک کہ آرچر نے مجھے اپنا منصوبہ نہیں بتایا جس پر مجھے عمل کرنا تھا۔ اس 4 منزلہ عمارت میں 8 اسٹوڈیوز تھے، ان میں سے کچھ بڑے بڑے اور روشن جبکہ باقی چھوٹے اور کم روشن تھے۔ ان سب میں مجسمے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے شہر کے مختلف مقامات پر جو مجسمے دیکھے تھے وہ سب یہیں بنے تھے۔ مس فیریل کے کہنے کے مطابق ایک مجسمہ ساز نے اس کی خدمات اس مجسمے کے لیے حاصل کی تھیں جسے نیو اسٹریٹ کی عدالت میں نصب کیا جانا تھا۔ مجھے اسی دعوے کی تصدیق کرنا تھی۔ مس فیریل کی ٹیکسی مجھ سے چند سیکنڈ پہلے آرکڈ بلڈنگ پہنچی۔ میں اس کا پیچھا کرتے ہوئے لابی میں چل دیا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سب سے اوپر کی منزل پر پہنچی جہاں کے اسٹوڈیوز بڑے اور روشن تھے۔ اس نے ایک دروازے پر دستک دی اور اندر چلی گئی اور میں باہر کھڑا انتظار کرتا رہا۔ دروازے کے اوپر کا روشن دان کھلا ہوا تھا، اس لیے میں مس فیریل اور جرمن لہجے والے آدمی کی گفتگو سن سکتا تھا۔ گو کہ پوری بات میری سمجھ میں نہ آ سکی، لیکن یہ اندازہ ہو گیا کہ ان کے درمیان کسی مسئلے پر بحث ہو رہی ہے۔ لیکن پھر مس فیریل کے لہجے میں تلخی آ گئی۔ مرد پہلے تو ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتا رہا، پھر اسے بھی غصہ آ گیا۔ اس کے بعد دروازہ کھلا اور وہ تیزی سے باہر آئی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور اس نے اپنی ہچکیاں روکنے کے لیے دانتوں میں رومال دبایا ہوا تھا۔ دلچسپ کہانی ہے، نیڈ نے کہا۔ جج ایک ایسی عورت کا گرویدہ ہو گیا جس سے وہ نئے سال کی ڈانس پارٹی میں ملا تھا، جو آرٹ ماڈل ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ فراڈ ہے۔ میں یہ کہانی نہیں لکھوں گا جب تک وہ عورت جج کے ساتھ فراڈ کر نہ لے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ تم یہ کہانی لکھو، میں نے کہا۔ میں صرف تمہیں بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے اس شخص سے ہمدردی ہو رہی ہے، اس شخص سے جو تمہاری جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اس کے پاس $30,000 تھے اور تمہارے پاس نہیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تمہیں یہ بات معلوم ہے۔ اگر میں کوئی بات نہیں لکھتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کچھ جانتا نہیں، اس نے کہا۔ میں نے اسے اپنے تک رکھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم کیا چاہتے ہو۔ میں اپنی ناراضگی ختم کر چکا ہوں، میں نے کہا۔ اگر تم اس کا رد عمل دیکھ لیتے جب میں نے اسے بتایا کہ میں نے کیا دیکھا تو تم بھی اسی طرح محسوس کرتے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی شخص کتنا بلند اور عظیم ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ اپنی تکلیف ظاہر کرتا ہے تو تم اس کے بارے میں مختلف انداز سے سوچتے ہو۔ میں نے زیر التوا آخری فیصلہ لکھا اور اس کے بعد میں زیادہ تر وقت عدالت میں گزارنے لگا۔ 6th ایونیو کیس کی سماعت روزانہ ہو رہی تھی۔ میں توقع کر رہا تھا کہ یہ بالکل خشک ہوگی، لیکن وہ حیرت انگیز طور پر دلچسپ ہو گئی۔ جن جائیدادوں کو شہری انتظامیہ مسمار کرنا چاہتی تھی ان میں زیادہ تر رہائشی مکانات تھے، اور اس مقدمے میں صرف ان مکانوں کے مالکان ہی دلچسپی لے رہے تھے۔ اس کے باوجود کمرہ عدالت ہمیشہ ان گھروں میں رہنے والی فیملیز اور ان لوگوں سے بھرا ہوتا تھا جو وہ سمجھتے تھے کہ وہ بھی اس کیس میں کچھ کہہ سکتے ہیں۔ آرچر وہاں پر موجود لوگوں کو خاموش رکھنے کے لیے عدالتی عملے کی خدمات حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس کی بجائے وہ فیملیز کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آیا۔ اس نے گیلری میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی کو اجازت دی کہ وہ عدالت کے سامنے اپنے تحفظات پیش کرے، اور فیملیز کو یقین دلایا کہ انہیں ان کے گھروں سے بے دخل نہیں کیا جائے گا، اور اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے وہ حکم امتناعی جاری کرے گا کہ 6 ماہ یا 1 سال تک کوئی مکان مسمار نہیں کیا جائے گا۔ فروری کے مہینے میں میری توجہ پوری طرح چیمبر پر مرکوز ہو گئی، اور میں نئی عمارت میں منتقل ہونے کے لیے سامان باندھنے میں ہیلن کی مدد کرنے لگا۔ اس عمارت کا افتتاح 14 فروری کو ہونا تھا، جبکہ 17 فروری سے وہاں کام شروع ہو جاتا۔ اس مصروفیت کے سبب میں مس فیرل کے بارے میں نہ سوچ سکا، اور شاید آرچر بھی وقتی طور پر اسے بھول گیا ہوگا۔ عدالت کی نئی عمارت دیکھ کر ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ ہماری توقع سے زیادہ شاندار اور وسیع و عریض تھی۔ سامنے کی چوڑی اور متاثر کن سیڑھیاں، بہت بڑا پورٹیکو، گنبد نما لابی اور بہت بڑا گول کمرہ، لیکن ابھی بہت سا کام باقی تھا۔ سیڑھیوں پر ریلنگ نہیں لگی تھی، لابی کی چھت میں لائٹس اور گول کمرے کا پلاسٹر باقی تھا۔ ججوں کے لیے ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ لفٹ کے ذریعے اوپر کی منزلوں پر جاتے، ان کے چیمبر کی دیواروں پر لکڑی کے تختے اور فرش پر دبیس قالین بچھا ہوا تھا۔ سب سے اوپر کی منزل پر کچن تھا، جہاں شیف اور ویٹرز دن میں 3 وقت کا کھانا دیتے تھے۔ ڈرائنگ روم کے برابر میں سیگار روم تھا، جہاں جج آتش دان کے سامنے بیٹھ کر مشروب اور سیگار سے لطف اندوز ہوتے تھے۔
نئی عمارت میں چیمبرز کا نقشہ بھی بدل گیا تھا۔ پرانی عمارت میں ہمارے پاس ایک بڑا کمرہ تھا جسے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، لیکن جہاں ہر چیمبر کے لیے 3 پرائیویٹ کمروں پر مشتمل ایک سویٹ تھا۔ ہیلن کے لیے ایک چھوٹا استقبالیہ کمرہ، میرے لیے نسبتاً بڑا، اور جج کے لیے ایک شاندار دفتر جس میں پرائیویٹ باتھ روم بھی تھا۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ جج بوتھم کی سربراہی میں ایک کمیٹی نے یہ ڈیزائن بنوایا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ پرانی عمارت میں سنگل روم چیمبر ناکافی تھا، خصوصاً ایسے موقع پر جب وہ اپنی منظور نظر خاتون کو سپہر میں ملاقات کے لیے مدعو کرتا تھا۔ لیکن نئی عمارت میں ہیلن میرے دفتر سے گزر کر ہی آرچر سے بات کرنے جا سکتی تھی۔ اس طرح مجھے بھی باہر جانے کے لیے اس کے میز کے سامنے سے گزرنا پڑتا تھا، لیکن جج کے دفتر میں ایک الگ دروازہ تھا جس سے گزر کر آرچر یا کوئی اور میرے یا ہیلن کے علم میں لائے بغیر دفتر کے اندر یا باہر جا سکتا تھا۔ سب سے بڑی تبدیلی یہ ہوئی کہ چیمبر میں خاموشی چھا گئی۔ اگر آرچر اور ہیلن کے درمیان ہلکا سا مذاق بھی ہوتا تو درمیان میں میرا دفتر ہونے کی وجہ سے اس کی آواز باہر نہیں جاتی تھی۔ اس طرح آرچر بھی دفتر کام ختم ہونے کے وقت دل کی بات کہنے میرے کمرے میں نہیں آتا تھا۔ جب سے میں آرکڈ بلڈنگ سے واپس آیا تھا، اس کے بعد ہمارے درمیان فیریل کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ایک بھولی ہوئی داستان ہے اور یہ میرے حق میں بہتر تھا۔ آرچر نے جس طرح 6th ایونیو کے کیس میں متاثرین کو ریلیف دیا تھا، اس کی وجہ سے میرے دل میں اس کی عزت بڑھ گئی تھی، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ پورا سال اس کے کلرک کے طور پر کام کرتا رہوں گا۔ اور اب مجھے دیکھنا تھا کہ اگلے سال مجھے نامزدگی حاصل کرنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی۔ مارچ کے مہینے میں دن بڑے اور موسم نسبتاً گرم ہو گیا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا کلب کی میٹنگ میں جانے کا انتظار کر رہا تھا کہ میں نے آرچر کے کمرے سے کسی عورت کے کہکے کی آواز سنی۔ میں نے اٹھ کر دروازے سے کان لگا دیے۔ میں کمرے سے آنے والی دبی دبی سرگوشیاں سن سکتا تھا۔ مرد کی آواز جذبات میں ڈوبی ہوئی تھی، اور عورت بھی اسی گرم جوشی سے اس کا جواب دے رہی تھی۔ میں نے استقبالیہ کمرے میں بھی جھانکا، وہاں ہیلن نظر نہیں آئی، البتہ اس کا سیاہ کارڈیگن کرسی کی پشت سے لٹکا ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ آرچر کے پاس ہیلن ہی ہو سکتی تھی۔ وہ استقبالیہ کمرے سے نکل کر خاموشی سے راہداری میں جاتی اور پرائیویٹ دروازے کے ذریعے آرچر کے کمرے میں داخل ہو جاتی۔ میں واپس اس دروازے پر گیا جو میرے کمرے میں کھلتا تھا۔ اب سرگوشیوں کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنی میز کا لیمپ بجھایا، ہیٹ اور کوٹ پہنا اور چیمبر سے باہر نکل گیا۔ مجھے بقیہ وقت کسی اور جگہ گزارنا تھا، لیکن مجھے یہ محسوس کر کے اطمینان ہوا کہ آرچر اور ہیلن کے بارے میں جو غلط فہمی تھی وہ شاید حقیقت بن گئی ہے۔ اگلے 2 دن میں ان کے رویوں میں کوئی تبدیلی تلاش کرتا رہا، لیکن میں نے کچھ دیکھا نہ سنا۔ ہیلن ہر روز اپنے وقت پر چلی جاتی، میں اپنی میز پر بیٹھا بظاہر کام میں مشغول نظر آتا۔ تیسری شام آرچر کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ تم سے ایک بات کرنی ہے، اس نے میری طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہم اس کی میز پر بیٹھ گئے۔ آرچر کچھ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا، جیسے وہ کوئی انکشاف کرنے والا ہو۔ ایسا لگتا ہے، اس نے کہا، پھر اپنی جیکٹ کی جیب سے کوئی چیز نکالتے ہوئے بولا، بہتر ہے کہ تم خود ہی دیکھ لو۔ اس نے ایک پتلا اور مڑا توڑا کاغذ میز پر رکھا۔ وہ میڈم فیریل کے نام ایک ٹیلی گرام تھا۔ میں فرانسیسی نہیں پڑھ سکتا، میں نے کہا۔ آرچر نے میرے لیے اس ٹیلی گرام کا ترجمہ کیا۔ وہ کسی ایرانی مجسمہ ساز کی طرف سے تھا، جس کے بارے میں آرچر نے بتایا کہ وہ ایک معروف آرٹسٹ ہے۔ اس نے ٹومب اینجل کی تصویریں دیکھ کر اسے اپنے اسٹوڈیو آنے کی دعوت دی، جہاں وہ صرف ایک ماڈل ہی نہیں بلکہ اس کا درجہ فن کی دیوی کا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ جو کچھ تم نے بتایا، اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی، آرچر نے کہا۔ لیکن وہ جھوٹ بھی ایک سچ کا حصہ تھا، اور وہ سچ یہ ہے کہ وہ جہاں کام حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ کسی نے بھی اس کی خوبصورتی کی تعریف نہیں کی، اسے آگے بڑھنے کے لیے ایسی پیشکش کی ضرورت تھی۔ اس نے اپنی میز کی دراز سے ایک لفافہ نکالا۔ اس میں نیو یارک سے چیربورگ پانی کے جہاز کے 2 ٹکٹ تھے۔ اس نے ایک اور لفافہ نکالا، اس پر آرچر نے اپنے ہاتھ سے جج بوتھم کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ 3 دن بعد تم یہ خط اس کو دے دینا۔ میں نے وہ لفافہ ہاتھ میں پکڑا۔ وہ کافی ہلکا محسوس ہو رہا تھا، جیسے اس میں ایک ہی کاغذ ہو۔ وہ لفافہ سر پہ مہر تھا، اس پر آرچر کے دستخط تھے۔ میں نے لفافہ اسے واپس کرنا چاہا۔ نہیں، اس نے کہا، اسے تم اپنے پاس رکھو، 3 دن بعد بوتھم کو دے دینا اور کسی کو اس بارے میں معلوم نہ ہو۔ ہیلن کو بھی نہیں، میں نے کہا۔ اسے تو بالکل معلوم نہیں ہونا چاہیے، اس نے کہا۔ پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، ایک اور بات بھی ہے، یقین تو نہیں لیکن امید ہے کہ اگر ہیلن کو معلوم ہو گیا تو اسے افسوس ہوگا۔ اس نے دوبارہ دراز کھولی۔ اس مرتبہ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا باکس تھا۔ اس نے ڈھکنا اٹھایا، اس میں ایک ڈائمنڈ جگمگا رہا تھا۔ کیا تم فیریل سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ ہاں، اگر وہ مجھے قبول کرے، آرچر نے کہا۔ میں اس راز کو پوری رات بلکہ دوسرے دن صبح
6th ایونیو کیس کی سماعت کے دوران بھی دبائے بیٹھا رہا، لیکن 3 بجے کے قریب میں نے محسوس کیا کہ میں پھٹ پڑوں گا، لہٰذا میں عدالت سے نکلا اور نیٹ کے پاس اسپیک ایزی پہنچ گیا۔ اس نے مجھے افواہوں کے بارے میں بتایا۔ وہ ایک مشن سمجھ کر یہ کام کر رہا تھا کہ جج آرچر کو نیچے دکھایا جائے، اس کا کیریئر تباہ اور ساکھ خراب ہو اور وہ واپس اپنی لا فرم میں چلا جائے۔ میں نے کچھ نہیں کہا اور مشروب کے گھونٹ لیتا رہا۔ میرے لیے یہ مسئلہ غیر اہم ہو گیا تھا کیونکہ آرچر ہمیشہ کے لیے شہر سے جا رہا تھا اگر جینا فیرل اسے قبول کر لے۔ میں نے مشروب کا ایک اور گلاس لیا کیونکہ میں نے لنچ نہیں لیا تھا، اس لیے مشروب میرے دماغ کو چڑھ گیا۔ نیٹ کا چہرہ میری آنکھوں میں تیر رہا تھا اور اس کے الفاظ کانوں کے پاس سے گزر رہے تھے۔ ٹام اینجل کے بارے میں ایک دلچسپ بات معلوم ہوئی ہے۔ وہ کیا؟ میں فوراً ہی چوکنا ہو گیا۔ میں نہیں جانتا کہ تمہیں یاد ہے یا نہیں، لیکن چند برس قبل ریبیکا سیلوم فوسٹر کی 20ویں برسی پر اسے دوبارہ اس کے نام سے منسوب کیا گیا تھا۔ میں نے اس تقریب کی رپورٹنگ کی تھی لیکن اس کی سٹوری نہیں لکھی۔ پرانے نوٹ سے پتہ چلا کہ جس ماڈل نے اس کے لیے ماڈلنگ کی وہ جینا فیرل نہیں تھی۔ میں اسپیک ایزی سے لڑکھڑاتا وہ باہر آیا۔ اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے اور سڑکوں پر گھر جانے والوں کا رش تھا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور تیز چلنے کی کوشش کی۔ میں جلد از جلد آرچر تک پہنچنا چاہ رہا تھا۔ اسے بتانا ضروری تھا کہ جینا فیرل ایک دھوکے باز عورت ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں رہا کہ اس نے آرچر کو استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ میں عدالت کی 30 سیڑھیاں پھلانگتا ہوا لفٹ کے ذریعے چیمبر تک پہنچا۔ ہیلن کا کارڈیگن اس کی کرسی کی پشت پر لٹکا ہوا تھا لیکن وہ خود جا چکی تھی۔ میں نے آہستہ سے اس کی میز کے گرد چکر لگایا جہاں سے میں اپنے آفس کے کھلے ہوئے دروازے کے ذریعے آرچر کے کمرے کا دروازہ دیکھ سکتا تھا۔ وہ کھلا ہوا تھا۔ جب میں اپنی میز کے پاس سے گزرا تو مجھے سسکیاں لینے کی آواز سنائی دی۔ میں دروازے تک پہنچا اور اندر دیکھنے لگا۔ ہیلن آرچر کی میز کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی پشت میری جانب تھی اور سر جھکا ہوا تھا۔ اس نے ایک اور سسکی لی، اس مرتبہ آواز قدرے اونچی تھی۔ میں اس کے قریب گیا۔ ہیلن، میں نے کہا۔ اس نے اپنا سر گھمایا لیکن جسم کو اس طرح پھیر لیا جیسے وہ کوئی چیز مجھ سے چھپا رہی ہو۔ اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا۔ ہیلن، میں نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ جج آرچر کہاں ہے؟ چلا گیا، اس نے کہا۔ کہاں چلا گیا؟ میں نے کہا۔ کیا گھر گیا ہے؟ میں میز کے پیچھے نہیں دیکھ سکا اور ہیلن نے ایک بار پھر پہلو بدلا، اس چیز کو چھپانے کے لیے جو وہ پکڑے ہوئے تھی۔ میں نے یہ اس کی میز کی دراز میں دیکھی تھی، اس نے کہا۔ میں سمجھی کہ یہ میرے لیے ہے، مجھے پورا یقین تھا۔ اور پھر میں گھوم کر میز کے پیچھے گیا۔ ہیلن نے وہ چھوٹا باکس پکڑ رکھا تھا۔ آرچر جو انگوٹھی میں فیرل کو دینے والا تھا وہ اس نے اپنی انگلی میں پہن رکھی تھی۔ آرچر زمین پر لیٹا ہوا تھا، اس کے سر کے برابر میں ایک پیتل کا لیمپ پڑا ہوا تھا۔ ہم کافی دیر تک انتظار کرتے رہے، کوئی کچھ نہیں بولا۔ میرا خیال ہے کہ ہم دونوں ہی جانتے تھے کہ اب کیا کرنا ہے۔ اندھیرا پھیلنے کے بعد جب ہمیں یقین ہو گیا کہ عدالت کی عمارت خالی ہو گئی ہے، ہم آرچر کو لفٹ تک لے گئے۔ وہ دبلا پتلا شخص تھا لیکن اس کے باوجود وزنی لگ رہا تھا۔ لفٹ کے ذریعے ہم تہخانے تک پہنچے۔ وہاں سے لوہے کا گول زینہ ذیلی تہخانے میں جا رہا تھا۔ ہم نے آرچر کو سیمنٹ کے فرش پر لٹا دیا۔ تہخانے کے وسط میں ایک چوڑی اور طویل نالی تھی جس میں چشمے کا پانی باہر آ رہا تھا۔ ہم نے پہلے آرچر کے پاؤں اس میں ڈالے۔ وہ پانی کی سطح پر تیرتا ہوا 1-2 مرتبہ اوپر نیچے ہوا، پھر پانی کا ریلا اسے بہا کر دور لے گیا۔ بالآخر نیل روز کے نام سے خبر شائع ہو گئی۔ آنے والے ہفتوں میں اس کی کئی سٹوریز شائع ہوئیں جن میں آرچر کی اچانک گمشدگی کے بارے میں مختلف وجوہات بیان کی گئی تھیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ اسے اس لیے قتل کیا گیا کہ اس طاقتور شخص کو $30,000 نہیں دے سکا جس نے اسے جج کے عہدے کے لیے نامزدگی دلوائی تھی۔ دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ آرچر کو 6th ایونیو کے متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی مہنگی پڑ گئی اور اس پر وہ لوگ ناراض ہو گئے جنہیں ان مکانوں کے مسمار ہونے سے فائدہ ہوتا۔ یہ نظریات افواہوں اور اشاروں کی بنیاد پر قائم کیے گئے تھے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ حقیقت کا روپ دھار گئے۔ اس سٹوری میں کہیں بھی مس فیریل، ایرانی مجسمہ ساز کی طرف سے بھیجے گئے ٹیلی گرام، پانی کے جہاز کے ٹکٹ، ڈائمنڈ کی انگوٹھی یا جج بوتھم کو لکھے ہوئے خط کا تذکرہ نہیں تھا۔ موسم گرما کے وسط تک یہ یقین ہو گیا تھا کہ آرچر اب واپس نہیں آئے گا، تو پارٹی نے اسے مردہ قرار دینے کی درخواست دائر کر دی۔ جج بوتھم نے اس درخواست کی سماعت کی اور اس کے فیصلے سے نیویارک کاؤنٹی بینچ میں جگہ خالی ہو گئی۔ گورنر نے اس خالی اسامی کو پر کرنے کے لیے احکامات جاری کر دیے۔ اس طرح میں جج بن گیا۔ ہیلن 2 سال تک میری سیکرٹری رہی، پھر ملازمت چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے بعد بھی کئی سالوں تک ہمارا رابطہ رہا لیکن ہم نے کبھی اس بارے میں گفتگو نہیں کی کہ مارچ 1927 کو اس رات کیا ہوا تھا۔ میں کبھی جج کے طور پر آسودہ نہیں رہا۔
جب میری مدت ختم ہوئی تو میں دوبارہ لا کلرک کی پوزیشن پر واپس آ گیا۔ میں نے کئی سالوں تک بہت سے ججوں کے ساتھ کام کیا۔ میرے سر کے بال سفید اور نظر کم ہو گئی، یہاں تک کہ لوگ میرا نام بھی بھول گئے، اور میں ایک طرح سے سینیٹر اسٹریٹ عدالت کی مشہور شخصیت بن گیا، اور لا کلرک کے طور پر سالانہ ڈنر میں مجھے جج آرچر کے لا کلرک کے طور پر متعارف کرایا گیا۔ بہرحال آرچر کا نام لوگوں کو یاد رہا۔ کئی سال پہلے اس کے بارے میں نیٹ کی لکھی ہوئی کہانیاں لوگوں کے ذہنوں سے نکل گئیں۔ ان میں سے کوئی بھی سچی نہیں تھی۔ ایک غیر مستند کہانی جج کے ساتھ میری آخری گفتگو پر مشتمل تھی، جس کے مطابق میں رات دیر تک اپنی میز پر بیٹھا کام کر رہا تھا کہ آرچر اپنے کمرے سے باہر آیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں بھاری بریف کیس تھے۔ کچھ کام گھر کے لیے لے جا رہا ہوں، اس نے غالباً یہ کہا۔ تم سے صبح ملاقات ہوگی، میں نے مبینہ طور پر جواب دیا، لیکن وہ صبح کبھی نہیں آئی، اور آرچر رات کی تاریکی میں لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کہانی ختم ہوئی۔